شاہ عبداللطیف بھٹائی کو کس کے ساتھ عشق مزاجی ہوا تھا؟ ان کا یہ عشق مزاجی عشق حقیقی میں کیسے تبدیل ہوا؟ انہوں نے جنگلوں اور صحراؤں میں زندگی کیوں گزاری؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کا مقصد کیا ہے؟ اس سب کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی 1689 میں پیدا ہوئے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا نسب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے والد شاہ حبیب ایک انتہائی نیک شخص تھے۔ انہوں نے 3 شادیاں کی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ وہ اپنے زمانے کے ایک مشہور بزرگ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ اس پر انہوں نے شاہ حبیب اللہ کو دعا دی کہ انہیں جلد اولاد نرینہ عطا ہو اور اس کا نام میرے نام پر رکھنا۔ شاہ حبیب اللہ کو اس کے بعد اللہ پاک نے اولاد نرینہ سے نوازا اور انہوں نے اس کا نام شاہ عبداللطیف رکھا، لیکن وہ بچہ جلد ہی اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ انہیں پھر سے اولاد سے نوازا اور شاہ حبیب اللہ نے ان کا نام بھی بزرگ کے نام پر شاہ عبداللطیف ہی رکھا۔ ان کی پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ان کے والد نے اپنا گاؤں چھوڑا اور وہ کوٹلی میں رہنے لگے۔ شاہ عبداللطیف نے تربیت اپنے والد سے ہی حاصل کی تھی اور وہ بچپن سے ہی با کمال شخصیت تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حبیب اللہ شاہ کامل بزرگ تھے اور لوگوں کا علاج دم درود سے کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جاگیردار کی بیٹی بیمار ہوئی تو انہوں نے شاہ حبیب اللہ کو دم درود کے لیے بلایا، لیکن کسی وجہ سے شاہ حبیب اللہ نہیں جا سکے اور انہوں نے اپنے بیٹے شاہ عبداللطیف کو بھیج دیا۔ شاہ عبداللطیف نے نبض دیکھنے کے لیے ہاتھ پکڑا اور وہ وہیں عشق مزاجی میں گرفتار ہو گئے۔ بعد میں وہ عشق مزاجی میں گرفتار مختلف صحراؤں کے چکر کاٹتے رہے۔ اس کے بعد شاہ عبداللطیف اپنے گھر سے نکل گئے اور وہ 3 سال تک گھر واپس نہیں لوٹے۔ 3 سال تک صحراؤں اور جنگلوں میں بھٹکتے رہے اور وہ بلوچستان پہنچ گئے۔ ٹھٹا میں ایک بزرگ مخدوم محمد معین نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے شاہ عبداللطیف کو اپنے پاس روک لیا اور ان کے اس ابھرتے ہوئے عشق مزاجی کو عشق حقیقی میں تبدیل کر دیا۔ مخدوم محمد معین نے شاہ عبداللطیف کو عرفانیت کے بلند مقام پر گامزن کر دیا کہ بعد میں اپنے مرشد کی ہدایت پر شاہ عبداللطیف اپنے والد کے پاس دوبارہ چلے گئے۔ اس حال میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ کافی خوش ہوئے۔ اس کے بعد وہاں کی حالت ہی تبدیل ہو چکی تھی اور ان کی شادی بھی اسی لڑکی سے ہو گئی، لیکن اپنی محبت حاصل کرنے کے بعد بھی یہ عشق حقیقی سے غافل نہیں ہوئے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے فارسی کے بجائے سندھی میں شاعری لکھی ہے۔